وہ میرے برابر میں سو رہا تھا، جس کے ساتھ مجھے رات گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میرے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ دل میں ایک خوف سا بھی تھا کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا اب تک میں جن لوگوں کا اعتماد جیت چکی ہوں، اس لیے میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس شخص کو رات کو شراب کچھ زیادہ ہی پلا دی تھی، اس لیے مجھے اس شخص کے جاگ جانے کی فکر نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ وہ شخص یہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ تھا جہاں اس کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس لیے میرا وہاں سے نکل جانا مشکل نہیں تھا۔ میں کئی بار پہلے بھی یہاں اس شخص کے ساتھ آ چکی تھی، اس لیے مجھ پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس بار بھاگ جاؤں گی، کیونکہ میں نے جذبات کے بجائے اب عقل سے کام لیا تھا۔ اس بار میں نے سوچ سمجھ کر پورا پلان بنایا تھا۔ میں ایک جسم فروش عورت تھی۔ مجھے 15 سال کی عمر میں میری سوتیلی ماں نے بیچ دیا تھا۔ مجھے خریدنے والی ایک طوائف عورت تھی جو مجھ سے جسم فروشی کا کام کرواتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے کوٹھا دیکھا تو بری طرح سے گھبرا سی گئی تھی۔ لاہور کی چھوٹی تنگ گلیاں جس میں بنی ٹوٹی پھوٹی خستہ عمارتوں سے گھنگرو اور بے ہنگم گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ عورت برقعے میں تھی، میرا ہاتھ کس کے پکڑ رکھا تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری سوتیلی ماں نے مجھے دوسرے دن ہی اس عورت کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ میں نے جب جانے سے انکار کیا تو میری ماں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا تھا اور اس عورت کے حوالے کر دیا۔ بس کے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد میں لاہور کے بڑے بازار یعنی کہ ہیرا منڈی میں پہنچی تھی، جہاں کی پرانے 2 منزلہ عمارتوں کو دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ میں اپنا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی، لیکن وہاں سے گزرنے والوں کی نظریں اس قدر غلیظ تھیں کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک تو تنگ گلیاں، اس میں موتیوں اور گلابوں کے ہار اور گجروں کی دکانیں جس پر عطر کی شیشیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، کہیں پان کی دکانیں اور دیوار پر لال پچکار کیے ہوئے نشانات۔ دیواروں کا اصل رنگ ہی ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک پرانی سی عمارت کی تنگ سیڑھیوں سے چلتی ہوئی ایک بڑے سے صحن میں پہنچی تھی جہاں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اطراف میں گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف 2 بڑی عمر کے شخص ہارمونیم اور ڈھولک رکھے سفید شلوار قمیض میں ملبوس منہ میں پان دبائے بیٹھے تھے۔ ایک طرف تخت سا رکھا ہوا تھا جس میں 50 سالہ عورت شوخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیے فل میک اپ میں منہ میں پان دبائے ہی آڑی سی تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ڈری سہمی نظروں سے اس صحن کو دیکھ رہی تھی جہاں مجھے اگربتیوں کی تیز خوشبوئیں آ رہی تھی۔ مجھے وہ عورت اس پر تخت پر بیٹھی ہوئی اس عورت کے پاس لے جایا گیا اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تخت پر بیٹھی عورت نے مجھے بڑی تیز نظروں سے سر سے پیر تک دیکھا تھا، پھر اپنے پاس رکھے اگال دان کو پکڑے، پہلے اس میں پان کی پچکاری پھینکی، پھر اس نے برقعے والی عورت سے بولی، لڑکی تو دیکھنے میں ہیرا ہے، میرے کوٹھے جو 4 چاند لگائے گی۔ میں بدحواسی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر نیلو نیلو پکار کر ایک لڑکی کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، اسے اپنے ساتھ لے جا اور ناچ گانا سکھانا شروع کر۔ وہ نیلو نامی لڑکی مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ میری والدہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں، اس لیے میں نے بھی کم عمری میں ہی قرآن پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے ناچنے گانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن مجھے یہاں پر کام مار مار کر سکھایا گیا۔ 6 ماہ بعد میرا پہلا رقص کروایا گیا اور اس کے بعد میری بولی لگنا شروع ہوئی۔ میں 16 سال کی بھی نہیں تھی جب میری عزت کو پامال کیا گیا۔ میں بہت روئی تڑپی، لیکن یہاں بے حس لوگ تھے جن کے پاس دل نہیں تھا، پتھر تھا پتھر۔ مجھے نماز پڑھنے کی عادت تھی، میں نماز نہیں چھوڑتی تھی، رو رو سے اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتی تھی۔ پہلی بار میں نے وہاں کے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پکڑی گئی تھی۔ مجھے اس عورت نے بہت مارا تھا، میرا جسم اور چہرہ نیلا کر دیا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے یہ جرات ہی نہ کی، لیکن مجھے کام سے نفرت تھی۔ میں ہر وقت وہاں سے نکلنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ 1 سال بعد مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا جو کہ اس طوائف کے پرانے گاہک تھے، جو مجھے صبح واپس اسی کوٹھے پر چھوڑ جاتے۔ یہ شخص بھی مجھے کئی بار یہاں لا چکا تھا۔ میں یہ کرتی تھی کہ میں اسے زیادہ شراب پلا دیتی تھی، اتنی زیادہ کہ وہ شخص جلد ہی نشے میں چلا جائے۔ اس لیے کبھی تو ایسا ہوتا کہ میں رات اس کے ہوس کا نشانہ بننے سے بچ جاتی۔ جب وہ صبح جاگتا تو کہتا، ہمیں تو رات کی کوئی بات ہی یاد نہیں، تو میں کہہ دیتی کہ مجھے تو یاد ہے۔ پیسے وصولنا تو آپ لوگ نشے کی حالت میں بھی جانتے ہو،
میں یہ بات کچھ اس ادا سے کہتی کہ وہ یقین کر لیتے۔ جس جگہ کی میں باسی بن چکی تھی، میں جانتی تھی کہ یہاں عقل کی وجہ سے ہی کبھی اس دلدل سے میں نکل پاؤں گی، ورنہ تو میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں یہ اذیت ناک وقت 3 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ اب میں ان کا اعتماد جیت چکی تھی۔ کئی بار مجھے بنگلے والے بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پھر میرا رقص دیکھ کر خوش ہوتے اور پھر اپنی رات کی رنگینی پوری کرتے۔ پہلے تو ایک دلال میری رکھوالی کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اب مجھ پر بھروسہ جم چکا تھا۔ انہیں لگا کہ میں عادی ہو گئی ہوں، لیکن نہیں، مجھے بھاگنا ہی تھا۔ مجھے اس گناہ کے کام سے نفرت تھی جس میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے آج موقع ملا تھا۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتری۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اپنے ساتھ اپنا برقع پہن کر آئی تھی۔ اب بھی برقعے میں ہی میں باہر نکلی تھی۔ مجھے مین روڈ سے رکشہ مل گیا۔ میں نے رکشہ لیا اور سیدھا بس کے اڈے پر پہنچ گئی۔ اس وقت ایک بس پنڈی جانے کے لیے تیار تھی، اس لیے میں نے پنڈی کا ہی ٹکٹ خرید لیا۔ مجھے جلد سے جلد لاہور چھوڑنا تھا۔ بس میں بیٹھ کر مجھے اندر ہی اندر خوف آتا رہا کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھ بہت بڑے تھے۔ کیا خبر اب بھی کوئی میری طاق میں بیٹھا ہو اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر واپس اسی طوائف کے پاس لے جائے۔ برقعے نقاب میں بھی مجھے اپنا چہرہ بے حجاب سا لگ رہا تھا، جیسے مجھے کوئی نقاب میں بھی پہچان جائے گا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی ڈر رہی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے پھٹ پھڑا رہا تھا۔ بس جب تک چل نہ پڑی مجھے اپنی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں لاہور سے دور جا رہی تھی، میرا رکا ہوا سانس بحال ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پنڈی پہنچ کر میں کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں بس سے اتری، وہاں رکشے اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پیسے بس اتنے ہی تھے کہ میں بس کے ٹکٹ خرید لیتی۔ اس شخص کے بٹوے سے اتنے ہی نکلے تھے جس کے فلیٹ سے میں نکل کر بھاگی تھی۔ بہت سے رکشے ٹیکسی والے مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا میرا پیدل کا راستہ ہے۔ صبح کا وقت تھا، مجھے بھوک بھی لگنے لگی تھی اور میرا پرس بالکل خالی تھا۔ میں بنا کسی راستے کا تعین کیے ایک طرف چل پڑی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو گلیوں میں بہت سے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کسی گھر کی گھنٹی بجا کر کہتی ہوں مجھے نوکری کی ضرورت ہے، مجھے کام کے لیے رکھ لیں تاکہ میں اپنی عزت کی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ میں گلی کے اندر داخل ہو گئی، چند گھروں سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے کام دینے سے انکار کر دیا۔ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص واقعی میرے پیچھے آ رہا تھا، دیکھ مجھے ہی رہا تھا۔ میں تیزی سے قدم آگے بڑھانے لگی تو اس شخص نے مجھے پکارنا شروع کر دیا، کہنے لگا میری بات تو سنو۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے نقاب میں یہ شخص پہچان چکا ہے، شاید یہ اسی عورت کا بھیجا ہوا کوئی شخص ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگنے لگتی وہ کہنے لگا کہ اسے ایک نوکرانی کی اشد ضرورت ہے، اور وہ سن چکا تھا کہ میں لوگوں سے کام مانگ رہی ہوں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ شخص مجھ سے چند قدم پیچھے تھا، اس لیے فوراً سے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے اپنے گھر کے لیے ایک ملازمہ چاہیے، لیکن دن رات کے لیے، لیکن میں اس علاقے کا رہائشی نہیں ہوں، بس یہاں کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ آپ کو کام مانگتے دیکھا تو سوچا کہ آپ ضرورت مند لگتی ہیں۔ میں اس شخص کو غور سے دیکھنے لگی، پتہ نہیں سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ، لیکن ایک سچ یہ بھی تھا، مجھے اس وقت کام کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگا کچھ فاصلے پر میرا گھر ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں۔ کچھ دیر میں یہ سوچتی رہی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، پھر سوچا کہ چلی ہی جاتی ہوں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، دکھائیں آپ کا گھر کہاں ہے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے مین روڈ پر پہنچ کر ایک ٹیکسی والے کو روکا اور اسے اپنے گھر کا پتہ سمجھانے لگا۔ تو کیا وہ یہاں قریب میں نہیں رہتا تھا؟ پھر مجھے کہنے لگا آپ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھ جائیں۔ اب تو مجھے اس پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں بیٹھتے ہوئے کچھ ہچکچا سی رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹکی والی مثال ہو جائے، کہیں یہ بھی میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ وہ شاید میرے خوف کو سمجھ گیا تھا، کہنے لگا میں بہت شریف انسان ہوں، میرا بھروسہ کریں، مجھے واقعی ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نہ جانے کیوں ٹیکسی میں بیٹھ گئی، شاید اس لیے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے سوچا خود کو قسمت پر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد ٹیکسی ایک گھر کے پاس جا کر رک گئی۔ میں نیچے اتر گئی، اس شخص نے بھی ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور مجھے ایک گھر میں لے گیا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے یہ دیکھ کر لگا کہ اس کے گھر میں اس شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اب تو میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا جہاں کوئی عورت نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں اکیلا ہی یہاں رہتا ہوں، میں یہاں جاب کرتا ہوں اور میرے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، میں ایک شریف انسان ہوں، پورا دن گھر سے باہر رہتا ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
آپ صفائی, کپڑے دھلائی, کھانا وغیرہ سب کچھ بنا دیجیے گا. میں رات کو 10 بجے ہی لوٹتا ہوں. اس وقت بے شک آپ اس کمرے میں چلی جائیں, چاہے تو کمرہ لاک رکھیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میں کیوں اس کی بات کا اعتبار کرتی؟ میں نے صاف انکار کر دیا. وہ خاموش سا ہو گیا. کہنے لگا, آپ کو اچھی تنخواہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا, نہیں, مجھے یہ کام نہیں کرنا. یہ کہہ کر میں واپس آ گئی. اس وقت دوپہر ہو چکی تھی اور وہ علاقہ بھی سنسان تھا. میں باہر تو آ گئی تھی, لیکن مسئلہ پھر وہی تھا کہ کہاں جاؤں. میں ابھی سیدھا ہی جا رہی تھی جب میرے پاس ایک گاڑی کھڑی ہوئی اور اس میں چند اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ پیچھے کا دروازہ کھولو اور لڑکی کو زبردستی اندر بٹھاؤ. میں یہ سن کر واپس بھاگ گئی. وہ گاڑی میں میرے پیچھے آنے لگی. میں بھاگتی ہوئی اسی گھر کے پاس پہنچ گئی اور دروازہ پیٹنے لگی. میں نے اتنی زور سے دروازہ بجایا اور چلا چلا کر کہنے لگی, دروازہ کھولو, مجھے بچا لو. گاڑی میرے پاس آ کے رک گئی تھی. اس میں ایک نوجوان باہر نکلا. میں پھر سے دروازہ بجانے لگی. جیسے ہی وہ نوجوان میرے پاس آیا, دروازہ کھل گیا تھا. وہ نوجوان مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. میں پوری طرح سے بدحواس تھی. فوراً اسے گھر کے اندر چلی گئی اور اس نوجوان کے پیچھے چھپ گئی. میں نے کہا, یہ لوگ مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے ہیں. باہر کھڑا نوجوان کہنے لگا, اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ بہت پچھتاؤ گے. اس گاڑی سے باقی کے 2 نوجوان بھی اتر کر گھر کے پاس آ گئے تھے, لیکن وہ نوجوان بڑا مطمئن کھڑا تھا جس کے پیچھے میں چھپی ہوئی تھی. کہنے لگا, اپنی سلامتی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ اور دوبارہ مجھے ادھر ادھر نظر مت آنا, ورنہ جو حشر میں تم لوگوں کا کروں گا اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گے. اس کے بعد اس نوجوان نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر انہیں دکھایا. وہ نوجوان ایک پولیس انسپیکٹر تھا. کارڈ دیکھ کر وہ بدماش قسم کے نوجوان فوراً سے بھاگ گئے. جب ان کی گاڑی دور جا چکی تو وہ شخص پیچھے کی طرف پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا. اپنا کارڈ جیب میں ڈالا اور مجھ سے کہنے لگا, اب وہ لوگ جا چکے ہوں گے, آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں, اور کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں, لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے. میں شرمندہ سی ہونے لگی تھی. وہ واقعتاً ایک اچھا انسان تھا, پھر ایک پولیس آفیسر بھی تھا. میں جتنا اس کے گھر پر محفوظ رہ سکتی تھی, شاید کہیں اور میری حفاظت نہ ہو پاتی. میں نے کہا, میرا یہاں کوئی نہیں ہے, میں بھی گاؤں سے آئی ہوں, مجھے نوکری کی تلاش ہے, مجھے رہائش بھی مل سکے اور کام بھی. میں نے بھی ایک جھوٹ بول دیا کیونکہ سچ سن کر تو وہ مجھے برا ہی سمجھتا, شاید نوکری پر بھی نہ رکھتا. میں اس کے گھر کام کرنے لگی تھی اور واقعی صبح اٹھتے ہی وہ گھر سے چلا جاتا تھا, پھر رات کو 10-11 بجے ہی لوٹتا تھا. میں پورا دن اکیلی ہوتی تھی, گھر کا اتنا کام بھی نہیں ہوتا تھا. اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی. اس کا کھانا تیار ہوتا تھا, وہ کھا کر باقی کا فریج میں رکھ دیتا تھا. جب میں صبح اٹھتی تب وہ جا چکا ہوتا. کچن میں پکانے کا سارا سامان موجود ہوتا تھا. ایک بار میں صبح گھر سے باہر آئی تو مجھے اس کے کمرے سے ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی. مطلب وہ گھر پر تھا لیکن کر رہا کیوں رہا تھا. پہلے تو میں نے سوچا جا کر دیکھتی ہوں, پھر سوچا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچے کہ کیوں میں اس کے کمرے میں چلی آئی ہوں. میں کچن میں چلی گئی لیکن وہ مسلسل کر رہا تھا. لیکن کچن میں کھڑے مجھے ایک ایسا خیال آیا کہ میرا دل دہل سا گیا. میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی. وہ ایک پولیس انسپیکٹر تھا, کہیں اسے گولی نہ لگی ہو. اس خیال نے مجھے بے قرار سا کر دیا تھا. لیکن جب میں اس کے کمرے میں پہنچی وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا. میں اس کے پاس گئی تو اس کی آنکھیں بند تھی لیکن شاید گولی نہیں لگی تھی. میں نے پوچھا, آج آپ گھر پر ہیں, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی. کہنے لگا, مجھے بہت تیز بخار ہے, اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے چائے بنا دیں. وہ بہت دھیرے سے بولا. میں واپس کچن میں آ گئی, اپنے اور اس کے لیے ناشتہ بنایا. اپنا ناشتہ کچن میں ہی رہنے دیا اور اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں لے آئی. اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. میں نے ناشتے کی ٹرے رکھی, باہر چلی گئی. دوپہر کو اس کے لیے یخنی بنا دی. 2 دن میں اس کا خیال رکھتی رہی. اسی دوران ہماری کچھ بات چیت بھی ہونے لگی تھی. کہنے لگا, آپ بہت اچھی ہیں, آپ نے بیماری میں میرا خیال رکھا ہے. وہ شخص اچھا تھا. مجھے اب اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک تحفظ کا احساس ہونے لگا. وہ مجھ سے اپنے گھر والوں کی باتیں بھی کرنے لگا تھا. مجھ سے پوچھتا کہ میں کس گاؤں سے آئی ہوں, کہاں رہتی ہوں, میرے کتنے بہن بھائی ہیں. میں اسے جھوٹ ہی سب کچھ بتاتی رہی. ایک بار رات کے 12 بج گئے, وہ واپس نہ آیا. مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی. پولیس والے نوکریوں میں حادثات کا ہونا انہونی سی بات نہیں ہوتی, اس لیے مجھے وسوسے ستانے لگے. شاید میں اسے پسند کرنے لگی تھی. مجھے اس کے ہونے سے ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا. مجھے جب بے چینی سی ہونے لگی تو میں نماز پڑھ کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی. رات کے 2 بج گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا. میری جان نکلے جا رہی تھی. میں رونے لگی کہ میں کہاں جاؤں. رات کے 2:30 بج گئے تھے. میرا رو رو کر برا حال تھا جب باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی. میں تیزی سے باہر آئی کیونکہ باہر کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی. وہ خود ہی اندر آتا تھا. لیکن جب میں نے اسے زخمی حالت میں دیکھا میں پریشان سی ہو گئی.
اس کے چہرے پر چوٹیں لگی ہوئی تھی اور وہ کچھ لنگڑا کر بھی چل رہا تھا۔ میں بے اختیار سی اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنی چوٹیں کیسے لگ گئی؟ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے پریشان ہوں۔ ایک ہی سانس میں نے نہ جانے کتنے سوال کر گئی۔ وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ گیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کہنے لگا میری نوکری ہی ایسی ہے، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ یہ کہہ کر وہ لنگڑاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اپنی بے اختیاری پر افسوس ہونے لگا۔ ٹھیک ہے میں پریشان تھی، لیکن انجانے میں جو کر بیٹھی تھی وہ غلط تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات مجھے خود پر افسوس ہوتا رہا۔ صبح جب میں کمرے سے نکلی تو سامنے ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا آئیے بیٹھیے ناشتہ کیجیے، میں نے آپ کے لیے بھی بنایا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اتنی چوٹیں لگی ہیں تو آپ نے کیوں بنایا؟ مجھے کہہ دیتے۔ کس حق سے؟ اس کے سوال پر میں چپ سی رہ گئی اور اس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت مطمئن سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کیٹل سے میرے لیے چائے ڈالی اور کپ آگے کر دیا۔ پہلے آپ ناشتہ کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ناشتہ کر لیا تب کہنے لگا مجھے آپ بہت اچھی لگنے لگی ہیں اور میں آپ کو چاہنے بھی لگا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ایک گھر میں رہ کر میں آپ سے دور رہ پاؤں گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب آپ بتائیے اور کب آپ کے گھر والوں سے مل سکتا ہوں؟ اس سوال پر تو میرا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے ایک جھوٹی کہانی سنا دی کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میری سوتیلی ماں میری شادی ایک بدماش سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب بھی میری بات خاموشی سے سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے اپنی رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش تھی۔ آخرکار مجھے عزت کی زندگی ملنے والی تھی، جس کی آرزو ہم بہت سی لڑکیوں کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کو دل میں رکھے ہم لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی ہمیں ایسی عزت کی زندگی نہیں دیتا۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں تو وہ مجھ سے نفرت کرتا، مجھ سے شادی بھی نہ کرتا۔ ہمارا نکاح اب ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن شاید ہم جیسی لڑکیوں کی خوشیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ ایک دن وہ گھر پر آیا تو بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا جلدی سے تیاری کرو، ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا ابھی وجہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ میں تیار ہو گئی اور ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت بار یہاں آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کہا میری نوکری ہی کچھ ایسی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ پریشان سا رہنے لگا تھا۔ میں اس سے باتیں کرتی رہتی، لیکن وہ نہ جانے کہاں کھویا رہتا۔ ایک بار باہر دروازہ بجا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میرا شوہر اس وقت گھر پہ نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے کا دروازہ کھولا تو وہاں وہی عورت کھڑی تھی جس کے کوٹھے پر میں کام کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر میری روح ہی فنا ہو گئی۔ میری بدقسمتی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ مجھے مارتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں روتی بلکتی اس کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں واپس کوٹھے میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے اس عورت نے بہت مارا تھا۔ یہاں آنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن جانے کا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے موت۔ میں روتی رہی۔ میری اذیت کے دن پھر سے شروع ہو گئے تھے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ رات کو ہوا اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ میرے کمرے میں داخل ہونے والا میرا گاہک میرا شوہر تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ مجھے لینے آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے سے مسکراتی ہوئی کوٹھے کی مالکن عورت کو دیکھ کر میں ٹھٹک سی گئی۔ وہ اندر آ کر بولی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تو فلیٹ سے بھاگ جائے گی اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میں نے اسے تیرے پیچھے جاسوسی پر لگا رکھا تھا۔ یہ تیرے پیچھے سائے کی طرح تھا۔ تیری بس میں بھی، تو جہاں نوکری لینا چاہتی تھی وہاں بھی، یہ تمہیں تمہارے کہنے پہ ہی اپنے گھر لے کر گیا تھا۔ تجھے نوکری بھی ہمارے کہنے پر ہی دی تھی۔ یہ کوئی پولیس والا نہیں ہے۔ سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے۔ اب بھی چپ تھا، میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کیا تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور کیوں؟ مجھے اسی وقت یہاں لے آتے تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ میں نے مردوں کا بس ایک ہی روپ دیکھا تھا اور وہ تھا ایک ہوس کا مارا ہوا درندہ نما مرد، لیکن تمہیں دیکھ کر میری سوچ بدل گئی تھی۔ مجھے لگا مرد انسان بھی ہوتے ہیں، شریف النفس بھی ہوتے ہیں۔ تمہارے روپ میں جس مرد کو میں نے دیکھا تھا مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ کاش تم میرے سامنے نہ آتے، تم میرے سامنے کبھی نہ آتے، تاکہ میرے دل میں تمہاری عزت باقی رہ جاتی۔ میرے رونے پر، باتیں سنانے پر بھی وہ چپ تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے موبائل کی آوازیں آئیں۔ اس عورت کی رنگت اڑنے لگی۔ کہنے لگی کہاں سے آ گئی؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے بلایا ہے۔ پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر دکھایا
انہیں کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے لینے آیا ہوں. اس عورت نے مجھ سے چوری چھپے میری بیوی کو اغوا کیا اور یہاں لے آئی ہے. وہ عورت حیران اور پریشان تھی، کہنے لگی کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ لیکن پولیس اس عورت کو اپنے ساتھ لے گئی تھی. وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں ایک جاسوس ہوں، پیسے لے کر جاسوسی کرتا تھا. پولیس والوں سے بھی میری اچھی واقفیت تھی کیونکہ میں ان کے لیے بھی جاسوسی کرتا تھا. مجھے اس عورت نے تمہاری جاسوسی پر لگا رکھا تھا. میں سب کچھ پیسوں کے لیے ہی کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی. تم نے میری بیماری میں میرا خیال رکھا. میرے زخم دیکھ کر تم پریشان ہو گئی تھی. اس دن بھی میں رات بھر سو نہیں پایا تھا. میں نے سوچا کہ تم نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی ہے. تم نے اگر گناہ کیا تو اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ مجبوراً اور جبرن کیا ہے. اس لیے سوچا کہ ایک نکاح ہی ایسا راستہ ہے جس سے میں تمہیں اس دلدل سے نکال سکتا ہوں. اب تم میرے ساتھ عزت کی زندگی جی سکتی ہو بنا کسی خوف کے. اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی.